بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد وڑیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اور خاص طور پہ یہ اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ سائنس اور مذہب دونوں نے اتفاق رائے سے ہمیں یہ عید منانے کا موقع دیا ہے۔ ہم دونوں کے شکر گزار ہیں کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، اختلافات کی جو سچویشن تھی، فواد چودھری صاحب نے ایک پتھر پھینک کے آپ کہہ لیں ارتعاش جو پیدا کر دیا تھا، تو چلے رویت حلال کمیٹی والوں نے اپنی جو شہادتیں ان کو موصول ہوئی ان کی بنیاد پہ اس کو انڈوز کر دیا جو فواد چودھری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی۔ تو یہ ایک اطمینان کی صورتحال ہے کہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں ہوئی اور دونوں چونکہ متفق ہیں، تو اب عید ہم اپنے اطمینان کے ساتھ منا سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ چاند نظر آ گیا اور آج عید ہے۔ دوستو، رویت حلال کا جو ایشو ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایشو ریزالو ہو گیا، لیکن یہ ہر مہینے کا ایشو ہے اور ہر عید کا، اور خاص طور پہ جب مذہبی تہوار ہوتے ہیں، رمضان شریف ہوتا ہے، تو یہ ایشو بن جاتا ہے۔ اور پہلے اس میں کھلاڑی تھے مفتی پوپل زئی صاحب اور رویت حلال کمیٹی۔ اب فواد چودھری صاحب اس میں پچھلے ایک سال سے وہ بھی بڑی شد و مت کے ساتھ اس میں موجود ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ تین فریق اب بن گئے ہیں۔ تو اس میں بڑے کچھ پرٹیننٹ سے بڑے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن تو میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کو رویت کی اطلاع دینے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن سائنس کو رویت کے لیے اٹسیلف استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور خاص طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، شریعت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ چاند کو دیکھا جائے اور جب دیکھ کے عید جو ہے نا منائی جائے۔ تو اس پہ آگے پھر فردر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو شریعت ہے، یہ جو بڑا دوسرا پرٹیننٹ کویشچن اس میں سے نکلتا ہے کہ شریعت جو ہے پاکستان کی اور امریکہ کی شریعت مختلف ہے۔ کیا آسٹریلیا، یورپ، امریکہ، دونوں جو امریکہ ہیں، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ، یہاں شریعت کے کچھ اور اصول ہیں یا وہی ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں؟ کیا شریعت یونیورسل آفاقی چیز ہے، اس کے اصول بھی آفاقی ہیں، یا وہ بدل جاتے ہیں مختلف خطوں کے لحاظ سے؟ چونکہ یہ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ میں بغیر چاند دیکھے جسٹ فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو یا پاکستان کو، اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہ چاند نہیں دیکھتے، یورپ میں چاند کہیں رویت نہیں ہوتی، نہیں دیکھا جاتا، آسٹریلیا میں چاند نہیں دیکھا جاتا، وہ صرف فالو کرتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں کیا اناؤنسمنٹ ہوئی یا پاکستان میں یا جو اپنا کوئی ملک ہے جس کسی کے جہاں سے کوئی مائیگریٹ کر کے آیا ہے، تو وہ مسجد اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ تو اگر چاند دیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا یہ تقاضا ہے لازمی کہ چاند کو دیکھا جائے، تو پھر وہ امریکہ والے مسلمان چاند کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو ہزاروں میل دور ہیں، جبکہ سعودی عرب اور پاکستان وہ جو ممالک ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مسلم دنیا کے ممالک، تو وہ تو فالو کرتے نہیں کرتے اس چیز کو، اور امریکہ والے فالو کرتے ہیں کہ وہ ان کو فالو ہزاروں میل دور بیٹھ کے ان کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو شریعت کا اصل جو اصول ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس کو پاکستان میں فالو کیا جاتا ہے، یا وہ ہے جس کو امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور دونوں جو امریکہ ہیں مینس کہ ان میں استعمال اس میں جس اصول پہ کو اپلائی کیا جاتا ہے یا اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رویت کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ تو سائنسی ذرائع ہے۔ ریڈیو جب سے ایجاد ہوا 1895 سے، اس کے بعد 20ویں صدی میں کالونیل جتنے بھی ایریا تھے جس سے پورا برصغیر بھی تھا، جس کے اب کئی ممالک ہیں، تو اس میں ریڈیو کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی۔ جب رویت حلال کا ایشو، جب کالونیل انہوں نے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی تو ریڈیو پہ اناؤنس ہو جاتا تھا اور عید ایک دن ہو جاتی تھی۔ ہر کوئی ریڈیو کے ساتھ کان لگا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے تو بستی بستی لوگ اپنا چاند دیکھتے تھے، اور اگر ایک بستی ساتھ والی بستی کو انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں بھی چاند نظر آ گیا ہے، ہم نے دیکھ لیا، تو اس شہادت کی بنیاد پہ ساتھ والی بستی والے بھی چلے عید منا لیتے تھے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ پوری جو ریاست ہے اس میں ایک ہی دن عید منائی جاتی ہو۔ مختلف مخصوص جو لمیٹڈ ایریاز تھے وہاں پہ عید اپنے اپنے چاند کے حساب سے لوگ منا لیتے تھے۔ ایک جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہی آج کے جو سائنسی دور ہے کمیونیکیشن کے، میں کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر جیسے کہ اموی سلطنت تھی وہ موراکو سے لے کے سندھ تک تھی، اور اس میں کوئی 45-50 کے قریب ممالک ہیں اس ایریا میں جو اب ہیں،
تو اب تو ہم نے یہ اصول لاگو کر دیا ہے کہ ریاست کی حدود کے اندر کسی نے چاند کو دیکھا تو وہ پھر ریاست جو ہے اس کے سارے باشندے اس دن عید منائیں گے۔ تو جب ریاست موراکو سے سندھ تک تھی تو اگر اس وقت یہی ذرائع ہوتے کمیونیکیشن کے، یہی ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا دوسرے جو ذرائع ہوتے اناؤنسمنٹ کرنے کے، تو کیا اگر کسی ایک کونے میں مراکش میں چاند دیکھ کے تو سندھ میں عید منائی جا سکتی تھی؟ کیا خلیفہ وقت اناؤنس کر دیتا کہ بھی پوری ریاست ہے، پوری خلافت کی جو حدود ہے اس میں ایک ہی دن عید منائی جائے گی؟ یا پھر مختلف جو اپنے چاند دیکھ کے لوگ کرتے؟ تو اگر وہ ایک ہی ریاست کا اصول اپلائی ہوتا ہے تو وہ جو ریاست تھی جس میں اب کئی ممالک ہیں، اس کی حدود میں کسی کونے میں اگر چاند نظر آ جاتا تو پوری ریاست اس عید منا سکتی تھی۔ تو وہی اصول اب یہاں پہ ہم اپلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب جو لکیریں ہیں یہ کسی شریعت کے تحت تو نہیں ہے، اس کے شریعت میں تو گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے اپنی ایک نیشن سٹیٹ کا کنسیپٹ ہے، اس کے تحت ریاستیں تخلیق ہوئی ہیں، تو اس میں شریعت کا جب عمل دخلی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیوں پابند کرتے ہیں؟ شرعی مسائل کے اندر بھی ریاست کی جغرافیائی اور دنیاوی حدود کو ہم اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر پوری امت ایک ہی سلطنت میں پروئی ہوتی جیسا کہ خلفاء کے دور میں تھی، اموی یا عباسی، یا پھر یہ ہے کہ عثمانی سلطنت بھی 3 بر اعظموں تک تھی، تو اس میں جس طریقے سے پروئی ہوئی تھی ہم یہ کیوں نہیں تصور کر لیتے کہ اب بھی امت اسی طرح پروئی ہوئی ہے اور ہم ایک ہی دن کسی ایک جگہ پہ اگر چاند نظر آ گیا، سپوز ہم سعودی عرب کو مرکز مان لیں تو چاند نظر آ گیا تو پوری جو امت مسلمہ ہے اس دن وہ عید منا لے، تو اس میں کون سا ایسا حرج ہے؟ کون سی ایسی چیز من ہے؟ مجھے شرعی طور پہ ایسی کوئی چیز اس میں مانے نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، چوتھا سوال جو ہے کہ بھی ہم تو پین اسلامسٹ ہیں، ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں گریٹر امہ پہ، ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک بردر ہوڈ میں پروئے ہوئے ہیں، ہم تو جغرافیائی حدود پہ بلیو ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم نے رویت کو کیوں جغرافیائی حدود کا پابند کر دیا ہے؟ پھر ہم یہاں پہ پین اسلامزم کا جو کنسیپٹ ہے، جو سیاسی طور پہ جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور مذہبی طور پہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ایک مذہبی تہوار ہے، یہاں پہ وہ کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہاں پہ ایک گریٹر امہ کا کنسیپٹ ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یہ بھی میرے ذہن میں ایک سوال ہے، مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب میں دیکھتا ہوں مجھے تو اس میں بڑا تضاد نظر آتا ہے کہ جو دعوے ہمارے رویت حلال کمیٹی والے لوگ کرتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ہمارے علماء کرام ان کو فالو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے شریعت کو ہم سے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ شریعت اصل میں کیا ہے، لیکن یہ بڑے ایک عام آدمی کے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کر لیں تو کیا یہ بہت اچھا میسج نہیں جائے گا پوری دنیا میں؟ جبکہ آدھی دنیا کے جو مسلمان ہیں 4 بر اعظموں کے، جیسے میں نے کہا، وہ تو پہلے اسی اصول کو فالو کر رہے ہیں نا کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے جو 4 بر اعظم ہیں وہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہی اصول اپلائی کر کے ہم ایک گریٹر امہ میں یہ اتحاد، یکجہتی، یگانگت اور اتفاق رائے پیدا کر کے یہ کیوں کنسیپٹ ہم یہ نہیں دے سکتے کہ بھئی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن عید منا لیں، ایک ہی دن خوشیوں میں شریک ہوں، ایک ہی دن وہ رمضان شریف شروع کریں، ایک ہی دن جو اسلامی کیلنڈر ہے ہمارا ہجری کیلنڈر وہ ایک ہی دن شروع ہو۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب اب سائنس اس کو ثابت بھی کرتی ہے کہ چاند تو اس کی جو رویت ہے اس کے ٹائم کے حساب سے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں جو پہلا چاند کی وہ کس دن نظر آیا ہے، تو سائنس جس دن بتا دیتی ہے، چلے آپ نے دیکھنا بھی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی لیں، تو کوئی اصول بنا کے ایسا ضرور کریں، وضع کریں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن اسلامی کیلنڈر شروع ہو، ایک ہی دن اسلامی تہوار منائے جائیں۔ یہ جو درمیان میں اختلافات ہے جس میں بہت زیادہ تضادات ہے، جس کی چند ایک کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ اور پاکستان میں کچھ اور ہے، ہمارے اپنے جو پین اسلامزم اور گریٹر امہ اور نیشنلسٹ اسٹیٹ اس میں تضادات ہیں، وہ اس ایشو سارے میں وہ بڑے عجیب و غریب سے لگتے ہیں، تو ہم ایک ہی شریعت کے اصول کے تحت کیوں ایک ہی دن عید نہیں منا سکتے؟ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو لاگ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ کو پھر جاتے جاتے ایک دفعہ عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے بھی نجات عطا فرمائے، آمین۔